صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی کہ میرے صحابہ، میرے چاہنے والوں سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ میرے صحابہ، میرے چاہنے والوں سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ میں میرے چاہنے والوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے اپنی جانوں کو آپ پر قربان نہیں کیا؟ کیا ہم نے اپنی بیوی بچوں کو آپ کے لیے قربان نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے سب بندی کر کے بھائیوں کو، باپ کو، ماں کو، بیٹوں کو، سب کو جدا نہیں کر دیا؟ آپ کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کر دیا؟ کیا کچھ نہیں کر دیا؟ تبتیلی ریتوں پر سویا اور اپنے آپ پر برچھے مارنے لگوائے اور تلواروں سے اپنے قریبی لوگوں کی گردنوں کو کٹوایا۔ کیا ہم آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، تم میرے صحابہ ہو، ساتھی ہو، تم مجھ پر ایمان لانے والے صحابی ہو، لیکن میرے چاہنے والے وہ الگ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں تشریف فرما تھے۔ آپ گھٹنوں کے بل ٹھہر گئے۔ حدیث کے الفاظ ہے، آپ گھٹنوں کے بل ٹھہر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی علامات بتا دیجئے، ان خوش قسمت لوگوں کی علامات بتا دیجئے جو آپ کے چاہنے والے ہیں، تاکہ ہم بھی ان میں سے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ تم میں سے کوئی نہیں بن سکتا، وہ تو مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لانے والے، مجھے نہ دیکھ کر مجھ پر ایمان لانے والے وہ میرے چاہنے والے ہوں گے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے آتے ہوئے نہ دیکھنے والے، وہ پھر مجھ پر ایمان لانے والے وہ میرے چاہنے والے ہیں۔ تم تو میرے صحابی ہو، تم نے میرے ساتھ بیٹھا، کھایا پیا، تم نے اس حالت کو دیکھا کہ مجھ پر جب وحی نازل ہوتی ہے اس کیفیت کو تم نے دیکھا، تم نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی اور تم نے میرے ساتھ ہوئے کرامات اور وحی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیے ہوئے معجزات کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میرے زمانے میں رہتے ہوئے مجھ پر ایمان لانے والے صحابہ وہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا مقام پانے والے ہیں، لیکن چاہنے والوں میں تم نہیں، چاہنے والوں میں وہ ہوں گے جو مجھ پر بغیر دیکھے کہ ایمان لائیں گے۔ اور ان کا اجر کتنا ہوگا، ان کو مقام کتنا ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ بھی دیکھیں کہ اس زمانے کے 50 ایمان والوں کا، اس زمانے کے 50 مسلمانوں کا اجر اس زمانے کے ایک مسلمان کو ملے گا۔ کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا مقام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محفل میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو اتنا بڑا اجر ملے گا جو اس زمانے کے 50 مسلمانوں کو ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی یہ تمنا کرنے لگے کہ ہم بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بغیر دیکھے کہ ایمان لانے والے ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے وہ خوشخبری عنایت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجر دینا، یہ ہمارے لیے بہت بڑے انعام کی بات ہے، بہت بڑی قدردانی کی بات ہے۔ ہم وہ مسلمان ہیں جنہوں نے وحی کے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہر کر آپ کے معجزات کو نہیں دیکھا، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو نہیں پایا، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ جو زمانہ تھا اس میں آپ نے زندگی نہیں گزاری، بلکہ 1400-1500 سال کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں ہم۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات جتنے بھی ہم کو دیے گئے ہیں،
اگر ہم پابندی کے ساتھ ان پر عمل کرتے ہیں تو اس اجر کے ہم بھی حقدار ہوں گے، تو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی اور بڑی وقعت اور بڑی قدردانی کی بات ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق یہ سوال کیا گیا امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے کریمانہ اخلاق اور اوتار کیسے تھے؟ آپ علیہ السلام کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چلتا پھرتا قرآن تھے کہ جو کچھ قرآن کریم میں احکامات مسلمانوں کو دیے گئے ہیں، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ہو بہو وہ احکامات کسی انسان کسی ہستی کی زندگی میں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم احکامات الہی کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ انک لعلی خلق عظیم، کیسے کریمانہ اخلاق تھے، یہ ہم بیانوں میں تو سنتے ہیں، آج ہم انالائز کریں کتنا غصہ آتا ہوگا، کیسا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے غصے کو ختم کیا، اور کیسا اس زمانے کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے نفس کو ختم کیا اور مار ڈالا، اور اللہ تبارک و تعالی کے محبین اور رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ تمغہ ان سب کو مل گیا۔ آپ دیکھیں راستوں میں کچرے بچھائے جا رہے ہیں، اوپر سے کچرا ڈالا جا رہا ہے، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پر اونٹوں کی اوجھنیاں رکھی جا رہی ہے، اور کتنی گندگی کی جا رہی ہوگی، اعلانات کیے جا رہے ہیں بچیوں کے طلاق کے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام دیا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابری سبیل، دنیا سے ایسے گزر جاؤ جیسے ایک مسافر گزرتا ہے، اپنے اندر انانیت کو ختم کر دو، اپنے اندر کے تکبر کو کہ میں کچھ ہوں اس بات کو ختم کر دو، میں کچھ ہوں یہ کچھ آنا چاہیے، لیکن ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جب انگشت نمائی ہو تو تم اس بات کا اعلان کر دو، تم اس بات کا اعلان کر دو کہ میں کچھ نہیں، میں بہت کچھ ہوں، میں آ رہا ہوں میدان میں بہت کچھ ہوں۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ غیروں سے، جبکہ اعلاء کلمت اللہ کا موقع ہو، جبکہ دین پر کوئی آنچ آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام پر کوئی آنچ آئے، اس موقع پر تو یہ بات ہونی چاہیے کہ میں کچھ ہوں، ورنہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر لڑتا بھیڑتا نظر آتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سب سے گرے ہوئے اخلاق اس شخص کے ہیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کسی بات کے اوپر لڑتا ہو۔ سب سے بڑا مجرم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے، اور یہی کچھ اگر کوئی دین اور اسلام پر آنچ اٹھانے والا ہو، اس کے خلاف میں، اس کے مد مقابل میں کوئی مسلمان آ جائے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے سامنے سب سے بہترین انسان، سب سے بڑا انعام حاصل کرنے والا انسان ایک اس فرق مراتب کو سمجھے اور اپنے اندر اخلاق کریمانہ کو پیدا کرے، ایمان اور اسلام کی چاشنی اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور اسلام کی چھت، یہ تو پلر آف دا اسلام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید، یہ ایک پلرز ہے ایک بلڈنگ کے، لیکن اسلام کی چھت کیا چیز ہے؟ اسلام کی چھت، اور بغیر چھت کے ایمان اور اسلام مکمل نہیں ہوتا، وہ چھت ہے اخلاق کریمانہ۔ اخلاق کریمانہ قرآن کریم میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بہت سارے ایسے اوصاف تھے جس کو بیان کیا جا سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں جس کے اندر بڑے اسباق امت مسلمہ کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لمبی تاریخ بیان کی گئی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری تاریخ اور آپ کے واقعات کو ذکر نہیں کیا گیا، آپ کے جو اوصاف کریمانہ تھے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا، بلکہ سب سے اونچے مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب تعریف بیان کرنا تھا تو قرآن کریم بیان کرتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ یہ اوصاف کریمانہ لاکھوں کروڑوں تھے، ان میں سے ایک صفت کو بیان کیا جا رہا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی،
کلیم اللہ فرمایا اور نرم دل والے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے دشمنوں سے بات کرنے کا وہ ہنر عطا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ آپ مردوں کو زندہ کرنے والے اللہ کے حکم سے اور بہترین حکیم تھے، اور داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا لحن داؤدی، سارے کے سارے پرندے قرآن کریم کو آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کی ساری سلطنت کے متعلق فرمایا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک صفت بیان کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک صفت بھی امت مسلمہ کے اندر پیدا ہو گئی، ایک اپنے اندر گھول کر اپنے نفس کے اندر یہ ایک اوصاف اگر پیدا کر لیتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کی ایک صفت تمہاری دنیا اور آخرت کو بنانے والی ہے، وہ کون سی صفت ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، اے اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ بہت بڑے اونچے مقام پر ہیں اخلاق کے اعتبار سے، اخلاق کریمانہ آپ کے اندر تھے۔ تھوڑا سا انالائز کریں، اس زمانے میں آپ دیکھیں مسلمان نمازی بھی ہے، مسلمان روزہ رکھنے والے بھی ہے، قربانی دینے والے بھی ہے، لیکن اخلاق کے اوپر اگر کسی کو تولا جائے، اخلاق کے اعتبار سے اگر کسی کو نچوڑا جائے، کسی کی طرف نظر کی جائے، اتنے بدترین اخلاق لیے ہوئے ہیں، اتنے بدترین اخلاق لیے ہوئے ہیں۔ بیوی سے اگر پوچھا جائے بدترین اخلاق والا میرا مرد ہے، ماں سے اگر پوچھا جائے بدترین اخلاق والا میرا بیٹا ہے، بھائیوں سے اگر پوچھا جائے بدترین اخلاق والا ہے، اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ میں صرف خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے جو ہفتے بھر میں، مہینے بھر میں جو چیزیں سامنے آتی ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ باپ سے اگر پوچھا جائے بدترین اخلاق والا، بیٹوں کے لیے باپ کو پوچھا جائے باپ ہمارا وقت نہیں دینے والا، کوئی کام کرنے والا نہیں، بس بزنس اور کمانے دھمانے والا۔ بیوی سے اگر پوچھا جائے بدترین اخلاق والا، بیوی کے متعلق اگر شوہر سے پوچھا جائے برے اخلاق والی، زبان دراز۔ تو ہر ایک دوسرے سے اگر پوچھا جائے تو بہت کم ایسے ہیں، 1% بھی، بہت میں بڑی بات کر رہا ہوں، 1% بھی ایسے نہیں ملیں گے۔ آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے، 1% بھی ایسے نہیں ملیں گے جو 100% اپنے اندر اخلاق رکھنے والے ہوں، سب کے حقوق اپنے اندر پیدا کر سب کے حقوق ادا کرنے والے ہو۔ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس کے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ مسلمانوں میں بیوی ہے شوہر کی، بیوی اپنے اوپر کیا حقوق بیوی شوہر کے ہے اس کو معلوم کریں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ماں باپ کے اوپر اور اپنے اولاد کے کیا حقوق ہے اس کو معلوم کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اولاد اپنے ماں باپ کے کیا حقوق ہے اس کو معلوم کرے اور پوری کریں۔ باپ اور ماں میں سے کوئی زندہ ہے، بوڑھے ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑی نعمت مل گئی کہ بچوں کو ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں اگر مل جائیں، اتنی بڑی نعمت مل گئی جس کی کوئی حد نہیں۔ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ رمضان المبارک میں بار بار وہ حدیث سنائی جاتی ہے، پلر ممبر پر ٹھہر کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی بددعا پر آمین کہا تھا۔ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اپنے بڑھاپے کی عمر میں، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ایک ہفتہ 2 ہفتے ہو جاتے ہیں ماں باپ کی طرف نظر نہیں ہوتی ہے۔ 1% الگ ہے، باقی 99% کی میں بات کر رہا ہوں، ماں باپ کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ماں باپ کو بالکل ایک لاوارث کی طرح ڈالے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ابھی حال کا، اس کو اتنا پسند آیا تو ابھی 2-4 دن پہلے اخبار نے بھی اس کو شائع کیا۔ ایک والدہ پڑوس ملک کی یا پھر جو ہے نا ایک امریکہ کی رہنے والی اپنے بچوں کے لیے یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ چھوٹے بچے ہیں 10-12 سال کے، وہ اپنے بچوں کو لے کر آئی ایک اسلامک سینٹر میں اور لا کر یوں کہنے لگی کہ میں اپنے بچوں کو مسلمان بنانا چاہتی ہوں۔ ماں نہیں آئی، بچوں کو بھیج دی اور ان کو سمجھا کے بجھا کے اور ان کو بہت اچھے طریقے سے ان کے ذہن اور دماغ کو بنا کے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ جب وہ اسلامک سینٹر میں آئے تو وہاں کا جو چیئرمین تھا اس نے بچوں سے بات کیا کہ تم کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو؟
انہوں نے کہا کہ ہماری ماں کا آرڈر ہے، ہماری ماں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے اندازہ کیا کہ شاید ماں مسلمان ہے، وہ اپنے بچوں کو مسلمان بنانا چاہتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں کو بلا لاؤ۔ تو ماں کو بلایا گیا اسلامک سینٹر میں۔ پھر اس چیئرمین نے سوال کیا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ پھر تم کیوں اپنے بچوں کو مسلمان بنانا چاہتی ہو؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میرے اپنے گھر کے سامنے روڈ کے اس پار ایک گھر ہے جو مسلمانوں کا ہے۔ جب وہ دونوں بچے کبھی مدرسے کو جا رہے ہیں، کبھی اسکول کو جا رہے ہیں، تو اپنی ماں کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں اور اپنی ماں کے پاؤں چھوتے ہیں اور اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور اس کو بڑی عزت کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ پھر اس کی الوداعی دعا کو لے کر اس مدرسے اور اس اسکول کو جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے بھی میرے ساتھ یہ کریں۔ میں نے جب معلوم کیا کہ یہ کون سی قوم کے بچے ہیں جو اتنی عزت دے رہے ہیں اپنے ماں باپ کو، تو معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہے اور ان کا قرآن، ان کا اسلام اور ان کا دین یہ انہیں سکھاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کی جائے، اپنے ماں باپ کی عزت کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، اسی میں ان کے لیے کامیابی ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں بھی جب کبھی بوڑھی ہو جاؤں گی ان کی خدمت کرتے کرتے، تو کہیں ایک وقت آئے گا یہ میرے بچے مجھے اولڈ ایج ہاؤسوں میں نہ ڈال دیں، مجھے لاوارث نہ چھوڑ دیں، مجھے کسی اور کے حوالے کر دیں اور یہ اپنی زندگی میں عیش و عیاشی کرتے رہیں، ماں کو ماں نہ سمجھے، باپ کو باپ نہ سمجھے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ابھی سے ان کو مسلمان بنا دوں تاکہ یہ قرآن اور حدیث کے احکامات کو اپنی زندگی میں لائیں اور یہ میری خدمت کرتے ہوئے اپنی کامیابی کو دیکھتے رہیں۔ تو یہ ہے اسلام۔ یہ اسلام باہر تو نظر بھی آتا ہے، جو مسلمان ہے وہاں کے سچے پکے، سب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہاں پر خاص طور پر ہم دیکھیں ماں باپ ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں، کئی دن ہو جاتے ہیں، علیق سلیق بھی نہیں ہوتا ہے، ان کی خدمت تو دور کی بات۔ جب تک باپ ہوتا ہے بوڑھی ماں کا تو وہی کچھ خیال کرتا ہے، وہی کچھ پیسے دے کے ان کے لیے گولیاں منگا رہا ہے، کھلانے پلانے کے فیصلے کر رہا ہے، اس کے لیے انتظامات کر رہا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے، دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک باپ چلا جاتا ہے تو ماں تو بالکل لاوارث ہو جاتی ہے، یا پھر ماں چلی جاتی ہے، باپ رہ جاتا ہے، ہفتوں گزر جاتے ہیں، نماز کو لانے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ 4-5 بھائی بہن ہیں، 4-5 بھائی ہیں تو کوئی ایک ایسا ہو جو ان کی خدمت میں لگا رہے، 4 کما کر کے گھر میں لائیں اور ان کی خدمت میں ایک لگا رہے، تاکہ 5 کی زندگی میں خوب برکتیں آ جائے، خوب ترقی ہو جائے۔ یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ وہی انسان دنیا میں مالدار بھی ہوتا ہے، فراوانی حاصل کرتا ہے جو ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ حکیم الامت نے اپنے ملفوظات میں کتنا بہترین جواب دیا۔ ایک ان کے مرید نے اور ان کے شاگرد نے ایک سوال کیا کہ میری ماں تان و تشنیع کرتی ہے اور برا بھلا کہتی ہے اور کچھ ایسے الفاظ مجھے بولتی ہے، تو میں بھی پھر آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، میں بھی پھر لڑنے جھگڑنے لگتا ہوں، اس کا مجھے آپ کوئی حل تلاش کر کے بتا دیجئے۔ حکیم الامت نے اپنے ملفوظات میں اس بات کو ارشاد فرمایا اور یہ جواب لکھ کر بھیجا، گھر سے باہر چلے جاؤ، جواب نہ دو، جھگڑا مت کرو، بہترین سا علاج ہے، بہترین سا علاج ہے۔ ماں ہے، پالتے پوستے، اس کا حق ہے کہ وہ غصہ کرے، تان و تشنیع کرے، برا بھلا کہے، کسی کے وکیل کفیل نہ بنو، نہ بیوی کے نہ ماں کے۔ ماں کے لیے بیوی سے جو ہے نا لڑنا جھگڑنا انتہائی غلط بات ہے۔ اخلاق گرے ہوئے اس انسان کے ہیں جو ماں کے لیے بیوی سے لڑتا جھگڑتا ہے، جو اپنے بھائی بہن، بیوی بچے، جو اپنے بھائی بہن اور باپ اور گھر کے ماں کو چھوڑ کر آئی ہے آپ کے لیے، اس سے لڑنا جھگڑنا، اور بیوی کے لیے ماں کا وکیل بن گیا، ماں کا کفیل بن گیا اور وہاں پر لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، ماں سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، میری بیوی کو تم نے ایسا کیوں کہا۔ یہ دونوں بھی بدترین اخلاق والے لوگ ہیں۔ دونوں کے لیے کوئی وکیل نہ بنے، کوئی کفیل نہ بنے، بلکہ ان کے حال پر رہنے دیں، اپنے آپ کو گھر سے نکال لے، تھوڑی سی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا جائے، پھر جب آئے گا تو موڈ خود بخود چینج ہوا ہوگا، بدل گیا ہوگا، پھر اس وقت اپنا فیصلہ کرے جو کرنا ہو۔ اسی موقع پر لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، ایک ہفتے میں کم از کم 3 سے 4 ایسے معاملات آ جاتے ہیں، 3 سے 4 ایسے معاملات ایک ہفتے میں آتے ہیں جو ماں کی کبھی کسی کے باتوں سے ٹینشن میں ہے، بیوی کی طرف سے ہے۔ تو اخلاق کریمانہ اپنے اندر پیدا کریں،
اخلاق اپنے اندر پیدا کریں. بغیر اخلاق کے ایمان اور اسلام کی چھت مکمل نہیں ہو سکتی. نماز کا پابند آدمی بیوی کے اوپر ظالم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو. اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک آدمی ہے، دوست بڑی تعریف اس کی کر رہے ہیں، کیوں؟ کھلاتا پلاتا ہے، گھر میں اس کی ناراضگی ہے، گھر میں اس سے بہت زیادہ بری جو ہے نا لڑائی ہے، تو یہ انسان با اخلاق نہیں ہے. دوست و احباب سے پوچھا نہیں جائے گا، سب سے پہلے بیوی سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا شوہر کیسا تھا تمہارے ساتھ. سب سے پہلے یہ چیز تولی جائے گی. تولنے والی چیزوں میں، پوچھے جانے والی چیزوں میں، پسندیدہ اعمال میں یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہے. آپ نے اب تک سنا ہوگا بچپن سے، سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل دو لوگوں کا آپس میں، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہو، ماں ہو، باپ ہو یا دوست و احباب ہو، دو لوگوں کا آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھنا، یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے. اور سب سے پہلی جو تولی جائے گی وہ چیز وہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا آپس میں رہن سہن، ان کے تعلقات، یہ چیز سب سے پہلے جو ہے نا تولی جائے گی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا ہو. اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا رہنے والا، میں اپنے نواسوں کے ساتھ، وہ اہل و عیال تھے آپ کے، ان کے ساتھ سب سے اچھا رہنے والا ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو پیش کیا. لہذا اپنی زندگی کے اندر تھوڑے سے چینجز لائیں، اپنے ذہن اور مزاج کو تھوڑا سا کم کریں. ابھی جو بقرعید کا ماحول گزرا ہے، جس میں ہم نے بکرے قربان کر دیے، جس میں ہم نے بڑے جانور قربان کر دیے، اسی کے ساتھ اپنی انانیت کو وہیں پر چھوڑ دیں، اپنے تکبر کو وہیں پر چھوڑ دیں. میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، یہ جو صفت اپنے اندر پیدا ہو گئی ہے وہ وہیں پر چھوڑ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غصے کو پی جانے والے. فاعفوا واصفحوا ولا تحبون ان یغفر اللہ لکم. بہت بڑی غلطی میرے ساتھ کرنے والا ایک آدمی جب دروازے پر آیا، اسی ہفتے میں یا پچھلے ہفتے میں میرے ساتھ بدتمیزی کرنے والا جب دروازے پر آیا تھوڑی سی دیر میں، کیونکہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کو میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اتنا برا بھلا بولنے والا آدمی خاموش تھا. جب دروازے پر آیا، میں معافی چاہنے کے لیے آیا ہوں، فوراً میرے زبان پر یہ آیت چلی. میں اس زمانے کا آدمی نہیں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو توفیق دیتے ہیں اس کو پوری کرنے کی تو ضرور کوشش کرتا ہوں. میں اس آیت کو فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، انسان ہونے کے ناطے غصہ بہت کچھ آ رہا تھا، بہت کچھ اپنے آپ کے اندر رکھنے کے باوجود فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، معاف کر دو، درگزر کر دو. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تم بھی خود کوئی دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہو، غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہر ایک کے اندر ہے، اپنے اندر بھی ہے. معاف کر دو، درگزر کر دو. وہ جب سامنے آ کے بیٹھا، لگتا ایسے تھا کہ کوئی کچھ اس نے نہیں بولا، ایسا ماحول کر کے میں نے اس کو بھیج دیا. تو میں اپنے آپ کی بہت زیادہ صفائی پیش کرنے کے لیے یہ بات نہیں سنا رہا ہوں، یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے اپنے بھائیوں کے اندر، بڑوں کے اندر یہ بات آ جائے. فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو، درگزر کر دو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہے، بیٹی کے اوپر الزام لگانے والا، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگانے والا. 3 لوگ تھے، 2 منافق تھے، ایک مسلمان تھے، حمنا مسلمان تھے. وہ تینوں لوگ جس کو آپ مسلمان سمجھ رہے تھے، تینوں کے پاس اپنے گھر سے راشن جاتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں نا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، ایسے ہی کام انہوں نے کیا تھا کہ گھر کی بچی کے اوپر الزام لگا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگا دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں، میرا کھا کر میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے والے تم کون آ گئے؟ آج سے میں تمہارا کھانا بند کر دوں گا، تم سے کوئی بات چیت نہیں، تمہارے ساتھ بائیکاٹ کر لوں گا میں. فوراً آیت نازل ہوئی، فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. فوراً یہ آیت نازل ہوئی، فاعفوا واصفحوا. ابوبکر صدیق بیٹی کے اوپر الزام لگانے کے متعلق آیا، فاعفوا، معاف کر دو، واصفحوا، معاف کرنے کو بھی بھول جاؤ،
ایسا نہیں کرنا کہ ایک 2-4 سال کے بعد ہاں تم وہ غلطی میں آئے تھے جب معاف کر دیا تھا اب چھوڑنے والا نہیں ہوں میں. یہ بالکل انتہائی بد اخلاقی کی بات ہے, بد کرداری کی بات ہے. جب چھوڑ دیا تھا اب چھوڑنے والا نہیں ہوں, وہ بھی اور یہ بھی سارا حساب چکتا کر دوں گا. یہ بد اخلاقی کی بات ہے, بد کرداری کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی, فاعفو, معاف کر دو, وصفحو, اور معاف کرنے کو بھی بھول جاؤ. معاف کیا تھا اس زمانے میں نہیں, معاف کرنے کو بھی بھول جاؤ. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ فوراً وہ چلانے لگے با آواز بلند, ہاں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے اللہ معاف کر دے. ہاں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے اللہ معاف کر دے. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے حمنہ کو معاف کر دیا. میں اعلان کرتا ہوں کہ فلاں صحابی کو میں نے معاف کر دیا. میں اعلان کرتا ہوں. اعلان کرتے ہوئے بنا چپل کے گھر سے نکلے اور ان کے گھروں میں جا کے سینے سے اپنے ان کو لگانے لگے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تمہارا جو راشن میرے گھر سے چلتا تھا وہ بڑے چکے اپنے اصولوں کے مطابق چلتا رہے گا, بلکہ اس کو میں دوگنا کر دوں گا. یہ قرآن کریم کے احکامات ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ اخلاق کریمانہ ہے. اخلاق کریمانہ میں سب سے بڑی جو 2 چیزیں ہیں ان میں ایک ہے غضب, غیظ و غضب کو, اپنے اندر جو غصہ ابلتا ہے اس کو تھما دینا, اس کو ختم کر دینا, اس کے اندر نرمی پیدا کر دینا. اور دوسری چیز ہے معاف کر دینا. معاف کر دینا. وقت آیا تو دیکھا جائے گا. اس طریقے کی نہیں, یہ بیماری عام چلن ہے. اس وجہ سے میں نے اس کو واضح طور پہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. فاعفو وصفحو, اپنی طاقت کا زور انسان کو صرف اپنی حد تک نہیں بلکہ اپنی آل اور اولاد کے اندر بھی اس کی نحوست باقی رہتی ہے. اپنی مالداری کا زور اگر کسی کے سامنے دکھانے جائیں گے, اپنی زبان کا زور اگر کسی کے سامنے دکھائے جائیں گے, اپنی آل اولاد اور بلکہ نسلوں تک اس کی نحوست چلے گی. لہذا طاقت ہے ایمان اور اسلام کے اوپر خرچ کریں. مال اور دولت ہے ایمان اور اسلام کے اوپر خرچ کریں. زبانی اگر آپ کے اندر قوت اور طاقت ہے, بولنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ دیا ہے, تو تبلیغ کرتے ہوئے اپنی زبان کی قوت اور طاقت کو خرچ کرنے کی کوشش کریں. کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اس طریقے کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. بدتمیز انسان, بد کردار انسان, اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سب سے زیادہ برے انسان وہ ہے جس کے برے اخلاق ہو. یہاں پر بھی اتنے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے اندر یہ دلوں میں یہ بات ہوگی کہ فلاں موقع آنے دو, دیکھا جائے گا, بس موقع کی میں تلاش میں ہوں. فلاں کو سبق سکھانا ہے, فلاں کو سبق سکھانا ہے. ان کی ہماری تو اتنے زمانے سے چلتی ہے, ان کی ہماری تو پچھلے جنم سے چلتی ہے. اس طریقے کے اپنے اندر جو چیزیں پیدا کی ہوئی ہے, جو دل و دماغ میں بیٹھائی ہوئی ہے, جب تک یہ چیز نہیں نکلے گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت بھی ان کی نیکیاں اوپر نہیں جاتی. کالے گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کو مار دی جاتی ہے. اپنے دلوں کو اسی محفل میں صاف و شفاف کریں, اپنے دلوں کو صاف کریں. ایک آدھے منٹ کے اندر اپنی دل کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دلوں کو صاف کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, معاذ میری سب سے بڑی سنت بتاؤں؟ بڑی سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے دل کو دوسروں کے کینہ کپٹ سے صاف رکھنا. یہ میری محتم بالشان سنت ہے. سنت تو ویسے ہی محتم بالشان ہوتی ہے. سنتوں میں سب سے بڑی سنت سب کو معاف کرنا, عفو درگزر سے کام لینا اور اپنے دل کو روزانہ صاف کرنا. لہذا اپنے دل کو صاف کر لیں. طاقت کا زور, مالداری کا زور, نیکی کا زور, زبان کا زور, ذہن و دماغ کا زور کسی کے اوپر چلانے کی کوشش نہ کریں. معاف کرتے چلے جائیں, درگزر کرتے چلے جائیں, اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.